امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالی ساگا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 9، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کیریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاووزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاووزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاووزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 8، دا فیملی۔ اسلان سوئی کان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دھواں میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں، ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے پوری طرح ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 7، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے اب ایک تاریک انڈرورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے۔ نمبر 6، پرل گرینز۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اپنی ماں کی موت کا سبب بنتی ہے اور اعظم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔
اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 4، ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی ایک دلکش کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، عدم فارہ۔ فارہ ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 2، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہی ہے جس کے پاس وہ جاتا ہے۔ نمبر 1، ماؤنٹین ہارٹ۔ تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیچ میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور آخر کار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمپنی نے شہر میں انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، اس کے بچپن کا پیار دلک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔